ڈاکٹر صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو لے کر ہر مسلمان ایموشنل ہوتا ہے، اور میں جب بھی ان کا نام لیتا ہوں بڑے ادب سے لیتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں پوڈ کاسٹ میں لوگ سنتے بھی ہیں، مسلمان سنتے بھی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے، جس طرح ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ کڑوی دوائی جو ہے وہ کسی میٹھی چیز کے ساتھ ملا میٹھی کر چیز میں لگے کسی کو مریض کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے عربوں کی اخلاقی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہو کہ مینو اللہ والوں پتہ چلے گا کہ انجنج کتیا کرو. تو ڈاکٹر صاحب، ان کی سیرت بھی آپ نے پڑھی ہوگی. جی 6 سال کی بچی سے نکاح، 9 سال کی عمر میں رخصتی، ٹھیک ہے، جنگی قیدی عورتوں کے ساتھ نکاح، پھر تحفے کے اندر لونڈیاں لینا، بغیر نکاح کے بچہ پیدا کرنا، بنو قریظہ کے اندر 900 یہودیوں کا قتل عام، ٹھیک ہے، مکی زندگی اور مدنی زندگی. اور پھر بھی آپ کو کبھی شک نہیں ہوا؟ وہ شک مجھے اس لیے نہیں ہوا کہ یو ریکنسائل، مطلب جیسے جب میں مسلمان تھا تو میں غامدی صاحب کا فین تھا، تو انہوں نے اس 9 سال کی شادی کی دے دی انہوں نے دلیل کہ بھائی یہ تو روایت ایسی ہے اور ویسی ہے. تو میں مان گیا کہ ہاں ایسا کیسے ہو سکتا ہے. بلکہ ایک ضمنی بات بتاؤں کہ شاید 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے کہ میں اور میری بیگم گرما گرم بحث کر رہے تھے. تو دیکھیں بیگم سے جب بھی بحث کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہارنا تو آپ ہی کو ہوتا ہے. لیکن اس نے پوچھا ہاں رول آف تھم ہے کہ اگر آپ کو گھر میں سونا ہے، سکون چاہیے تو ہار جاؤ. تو اس نے مجھ سے پوچھا اچھا کون سی بات ہے تمہیں پتہ چلے گا کہ تم اسلام ابھی چھوڑ دو گے. میں نے کہا اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک پیڈوفائل تھے تو میں چھوڑ دوں گا. دس از ناٹ کمپیٹیبل. تو خیر میں نے وہ ریکنسائل کر لیا، اور پھر میں نے اپنے آپ کو یہ سمجھایا کہ دیکھو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے میں پیدا ہوئے تھے، وہ اسی زمانے میں رہتے تھے، تو آپ کی جو سماجی اخلاقیات تھی وہ اس زمانے سے باہر نہیں ہو سکتی. اگر آپ اس وقت بنو قریظہ کا قتل عام نہیں کرتے تو آپ کی لیڈرشپ پہ اعتماد نہیں ہوتا ان بدوؤں کو جو سرس سے جنگجو تھے. تو وہ آپ کی لیڈرشپ کے لیے ضروری تھا کہ آپ ایک ایسا انتہائی اقدام اٹھائیں. پھر اس میں یہ جو ہمارے علماء جو بتاتے ہیں کہ یہ تو بنو قریظہ نے اپنے لیے خود چوز کیا تھا، سعد بن معاذ کو بلایا تھا، اور یہ تھا وہ تھا، وہ سب کہانیاں ہیں، سچی بات ہے. تو میں نے اس طرح اس کو جسٹیفائی کیا. لونڈیوں والی جہاں تک بات ہے تو بھائی پورے اسلام میں کیا پورے دنیا میں اس وقت ایسا ہی ہو رہا تھا. رومنس یہی کرتے تھے، پرشینز یہی کرتے تھے، ایجپشنز یہی کرتے تھے. تو آپ نے بھی کیا، لیکن آپ نے اس کو حسن سلوک سے دکھایا کہ بھائی اس کو ولد اگر بن جائے گی جس کو تم چھوڑ دینا. اس وقت تک میں نے سلیوری کو اتنا اسٹڈی نہیں کیا تھا. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ اسلام نے تو مکاتبت کا ایک قانون دے دیا، تو اس سے تو آپ کو دکھانا تھا کہ بھائی ان کے ساتھ سلوک اچھا ہو تاکہ اچھا سلوک آگے چل کے ان دا نیکسٹ فیو سینچریز یا نیکسٹ فیو ڈیکیڈز وہ غلامی اسلام ختم کر دے. تو یہ میں سمجھتا تھا. لیکن پھر وہی بات کہ جب ہمیں ہمیں سکھایا جاتا ہے نا کہ اسلام یہ ہے، مسلمانوں کا عمل یہ ہے، یعنی کہ اگر اسلام کی گولڈن ایج آئی تو یہ اسلام کا کمال تھا، لیکن اگر مسلمان ہم جنس پرست تھے تو یہ جو تھا یہ مسلمانوں کا فیل تھا. تو اس طرح کی باتیں میں بھی مانتا تھا. تو اسی طرح مطلب وہی میں نے کہا نا کہ آپ وہی کو، تاریخ کو، سیرت کو ریشنلائز کرتے رہتے ہیں. تو میں بھی وہی کر رہا تھا. میں اس کو زیادہ علمی بنیادوں پہ کر رہا تھا، تو اس لیے مجھے اس کی برائی بھی دکھنی شروع ہو گئی جلدی. اگر میں اس کو تقدس میں لپیٹ کے کرتا تو پھر میں کبھی نہیں نکلتا. آج آپ دیکھ لیں جو لوگ تقدس کی بات کرتے ہیں وہ سب سے جاہل لوگ ہوتے ہیں. مطلب ان کو نہ سیرت پتہ ہوتی ہے، انہوں نے قرآن کبھی پڑھا ہوتا ہے، لیکن وہ انتہائی پیشنیٹ ہوتے ہیں صرف اپنے ایک برین واشڈ آئیڈیاز کی وجہ سے. تو I just kept rationalizing everything I knew and what I was learning till جب I stopped. یعنی جب میں نے الحاد کو باقاعدہ ایک فلسفے کے طور پہ پڑھا، مذاہب کی تاریخ پڑھی، اعتراضات پڑھے، تو اس وقت جو ہے وہ میرا دماغ کھلنا شروع ہوا، اور میں نے کہا کہ اب میں اسلام کو پڑھوں گا جیسا کہ وہ ہے. اب لفظ کا مطلب وہی ہے جو عربوں نے سمجھا، جس پہ یہ نازل ہوا. اب چونکہ چنانچہ کنتو پرنتو میں یہ نہیں کروں گا. تو جب یہ میں نے کیا تو within 6-7 months I knew کہ I cannot remain a Muslim. پاسبل نہیں ہے.